السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ زندگی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھاتی ہے۔ کتابوں اور استادوں کے سکھائے ہوئے سبق تو شاید انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھول ہی جاتا ہے، مگر زندگی کے سکھائے ہوئے سبق وہ تمام عمر یاد رکھتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی سے ایسا ہی ایک سبق سیکھا کہ اپنے دل کی، اپنے نفس کی ہر بات مت مانیں، اپنے نفس کو مارنا سیکھیں، ورنہ یہ ایسا بے لگام گھوڑا بن جائے گا کہ ایک دن آپ کو اپنے قدموں تلے ہی رون دے گا، اور آپ اس بری طرح کچلے جائیں گے کہ دوبارہ اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت بھی شاید ہی دوبارہ کر پائیں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق کیسے سیکھا، یہ جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے سننی ہوگی۔ میرا نام فضیلہ عمر ہے، میں فورٹ عباس شہر کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور باقی تمام اکلوتی اولادوں کی طرح میں بھی بگڑی ہوئی تھی۔ یوں تو میرے والدین میری ہر خواہش کو پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، خاص طور پر میری ماں۔ مگر کبھی کبھار اگر کبھی ایسا ہو ہی جاتا کہ میرے والد میری مطلوبہ چیز مجھے نہ دلاتے، تو میں باقاعدہ رو پیٹ کر ضد کر کے، اپنے والدین کو تنگ کر کے وہ چیز حاصل کر کے ہی رہتی تھی۔ اپنے اس عمل سے مجھے ایک انوکھی سی خوشی محسوس ہوتی تھی، بے شک وہ حاصل شدہ چیز کوئی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہوتی، یا میرے لیے کوئی غیر اہم چیز ہی کیوں نہ ہوتی، مگر ضد کرنے کے بعد حاصل کی ہوئی چیز میرے لیے ہمیشہ خوشی کا باعث بنتی تھی۔ میرے اندر جیت کا احساس پیدا ہوتا تھا، میں ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میری اس عمل پر میرے ماں باپ نے خوب واویلا مچایا۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ اس دور میں میٹرک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس وقت تو تعلیم بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے جب ماں باپ تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہوں۔ مگر میں نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنا اور کام کرنا بورنگ ترین کام لگتا تھا، اسی لیے یہاں بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے میں نے پڑھائی سے جان چھڑا لی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی، 12 بجے کے قریب سو کر اٹھتی، اس کے بعد اماں مجھے ناشتہ بنا کر دیتی، میں ناشتہ کرتی اور پھر نہا دھو کر اپنا کوئی اچھا سا سوٹ پہنتی اور محلے میں اپنی کسی نہ کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی۔ ہمارے محلے میں میری 3-4 سہیلیاں تھیں، میں ایک کے گھر سے نکلتی تو دوسرے کے گھر چلی جاتی۔ اسی طرح میں شام تک اپنا سارا وقت گزار دیتی تھی۔ ہمیشہ گھر داخل ہونے پر اماں مجھے دبے لفظوں میں ٹوکتی تھیں۔ زیادہ سختی وہ اس لیے نہیں کرتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں ان کی ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ گھر میں رہا کرو، جوان لڑکیاں یوں گھر سے باہر نہیں پھرا کرتیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ۔ مگر نہ تو میں نے کبھی اماں کی بات توجہ سے سنی تھی اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ میں اپنی اس دنیا میں خوش تھی۔ اپنی روٹین اور اپنے کام مجھے بہت بھلے محسوس ہوتے تھے۔ لوگوں کا کیا ہے، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں تو وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ میں ہمیشہ یہی سوچ کر خود کو مطمئن کرتی تھی۔ زندگی یوں ہی دھیرے دھیرے سبک رفتاری سے گزر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں 20 سال کی ہوئی، میرے والدین نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے لیے کئی رشتے آئے، مگر میرے والدین کو کوئی بھی رشتہ میرے لیے مناسب ہی نہیں لگ رہا تھا۔ کسی کے پاس اپنا گھر ہوتا تو نوکری نہ ہوتی، کسی کے پاس نوکری ہوتی تو گھر کرائے کا ہوتا، اور اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں ہوتی تو اس کا کنبہ بہت بڑا ہوتا۔ میرے والدین میرے لیے ہر آسائش دیکھ رہے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ اپنی بیٹی سے اچھی طرح واقف تھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میری ماں کی خواہش تھی کہ لڑکا امیر بھی ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا بھی ہو، اور اس کا کنبہ بھی زیادہ بڑا نہ ہو، تاکہ مجھے اگلے گھر میں جا کر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے۔ اور پھر آخر کار اماں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور میرے لیے اصغر کا رشتہ آیا۔ اصغر کی کپڑے کی فیکٹری تھی۔
محل جیسا بہت ہی شاندار گھر تھا۔ اصغر کے والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور اب چند سال پہلے ماں کا انتقال بھی ہو چکا تھا، اور اس گھر کی ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ اماں ابا کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر لگ رہا تھا، مگر اس رشتے میں صرف ایک کمی تھی کہ اصغر مجھ سے 20 سال بڑا تھا، جبکہ اماں ابا کا کہنا تھا کہ عمر میں کیا رکھا ہے، اور لڑکوں کی عمر کون دیکھتا ہے، لڑکوں کی صرف جیب دیکھی جاتی ہے، اور اصغر کی جیب بہت بھاری تھی۔ بھاری جیب ہو اور گھر میں کھلا رزق ہو تو پھر ایسی چھوٹی موٹی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ اصغر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرا دل بھی پھسل گیا اور میں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک ہفتے بعد ہی اصغر کی بہن تحفے، تحائف، مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں سے لدی پھندی ہمارے گھر آئی اور منگنی کی رسم ادا کرتے ہوئے مجھے اصغر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور اسی دن ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ منگنی پر ہی اصغر کی بہن میرے لیے 10 جوڑے لے کر آئی تھی۔ وہ تمام جوڑے نہایت خوبصورت اور مہنگے تھے۔ ان دنوں میں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو آسمانوں پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب میری وہی روٹین تھی۔ میں دن چڑھے سو کر اٹھتی، ناشتہ کرتی اور پھر اپنی منگنی میں آئے ان تحفے تحائف کو دیکھنا شروع کر دیتی۔ اپنی سہیلیوں کو گھر بلاتی اور انہیں اپنی چیزیں بار بار نکال کر دکھاتی۔ میری سہیلیاں میری چیزیں دیکھتیں اور رشک سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے، اور اپنے منہ پر حیرت سے وہ ہاتھ رکھ کر کہتی، ارے واہ فضیلہ، تیری تو قسمت کھل گئی، تیرے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ اور اپنی سہیلیوں کی حالت دیکھ کر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ ان کی تعریفی کلمات سن کر میرا ڈھیروں خون بڑھ جاتا تھا۔ میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور ادھر میرے ماں باپ کا کوئی حال ہی نہیں تھا۔ انہوں نے میرا جہیز بنانے میں دن رات ایک کیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا جہان کی چیزیں میرے لیے اکٹھی کر لیں۔ میں اماں سے بارہا یہ کہتی بھی تھی کہ اصغر کے گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اور انہوں نے جہیز لینے سے منع بھی کیا ہے، تو پھر کیوں آپ میرا جہیز جمع کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں؟ مگر اماں ہر بات سننے کے بعد تعصب سے سر ہلاتی اور کہتی، تجھے کیا پتا پگلی، تو تو پاگل ہے۔ سسرال والے یوں ہی کہتے ہیں کہ جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جہیز کے بنا لڑکی کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بے شک ان کے گھر میں سب کچھ ہے، ہم کون سا ان کو دے رہے ہیں، ہم تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ خیر، میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اماں ابا سے بحث کرنا فضول ہے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ پہلے اماں گھرداری سکھانے کے چکر میں زبردستی مجھے ہانڈی روٹی پکانے میں اپنے ساتھ لگا ہی لیتی تھیں، مگر جب سے اصغر کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا میں نے یہ ہانڈی روٹی کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں نوکروں کی فوج ہے، لہٰذا مجھے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ کا وقت پر لگا کر اڑ گیا اور میری شادی کا دن آن پہنچا۔ ایسے اصغر بڑی بڑی کاروں میں شاندار بارات لے کر ہمارے گھر آیا۔ ان کی گاڑیاں، ان کے کپڑے، ان کا بری کا سامان، ہر چیز پیسے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میری پہلی نظر جب اصغر پر پڑی تو میرا دل کچھ برا سا ہوا۔ وہ لڑکا تو لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو آدمی لگ رہا تھا، مگر میرے دل پر یہ مایوسی بھی صرف پل بھر کے لیے ہی طاری ہوئی تھی، کیونکہ دولت کی چکا چوند ہی ایسی تھی کہ اس نے آنکھیں چندیاں ڈالی تھیں۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ اصغر کا محل جیسا گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سسرال میں میرا استقبال کرنے کو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک نند تھیں جو کہ بارات کے ساتھ تھیں۔ اصغر کی بہن سمینہ نے مجھے اصغر کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ نہایت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ میں وہاں بیٹھی بیڈ پر چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی۔ اگلے دن نہایت شاندار ولیمے کی تقریب ہوئی۔ ولیمے کے بعد اصغر کی بہن سمینہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ شادی کی چکا چوند ختم ہوئی اور میں صحیح معنوں میں شادی شدہ زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ گو کے گھر میں ہر طرف نوکروں کی فوج موجود تھی۔ ہر کام کرنے کے لیے الگ نوکر موجود تھے۔ مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ادھر بھی میں آدھا دن تک سوتی رہتی اور پھر اٹھ کر ناشتہ کرتی، نہا دھو کر تیار ہو جاتی
اور پھر اصغر کا انتظار کرنا شروع کر دیتی۔ اب مجھے آہستہ آہستہ اصغر کی طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نہایت ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر میں تنگ آ جاتی تھی۔ شام کو اصغر کے گھر واپس آتے ہی میرا دل چاہتا وہ میرے ساتھ خوب باتیں کرے، ہم اکٹھے بیٹھ کر کوئی فلم دیکھیں، باہر کہیں گھومنے پھرنے جائیں، باہر ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، مگر اصغر کو یہ سب پسند ہی نہیں تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور وہ اس دور سے گزر چکا تھا۔ اسے یہ سب چیزیں فضول کے چونچلے بازی لگتی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کی طبیعتوں کا، ذہنوں کا، سوچ کا ملنا بھی ضروری ہے۔ میں اتنی حسین و جمیل تھی، مگر اصغر میرے کبھی بھی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ اصغر آپ نے کبھی میری تعریف ہی نہیں کی، تو جواب میں وہ انتہائی کرخت لہجے میں کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم خوبصورت ہو، اور خوبصورت لباس پہن کر ہر کوئی ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جو بات تم پہلے سے جانتی ہو اسے میں روز روز دہرا کر کیا کروں گا؟ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ بظاہر دکھنے میں میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں اندر سے بجھ رہی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جب بظاہر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں رنگ بھر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اصغر کا دوپہر کا کھانا گھر سے فیکٹری جاتا تھا۔ فیکٹری ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، اسی لیے فیکٹری سے ایک ملازم روزانہ ہی دوپہر کو 1:30-2 بجے کے قریب آتا اور اصغر کا کھانا لے جاتا تھا۔ ملازم کھانا بنا دیتے تھے اور میں ٹفن میں بند کر کے اس ملازم کو پکڑا دیتی تھی۔ اس دن بھی میں نے روز کے معمول کی طرح دروازہ کھولا اور ملازم کو ٹفن پکڑایا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور ٹفن پکڑتے ہوئے جو فکرہ کہا، اسے سن کر کچھ پل کے لیے میں تو اپنی جگہ پر ساکت ہی رہ گئی۔ میرا دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا کہ آج آپ نے بہت ہلکا رنگ پہنا ہوا ہے، آپ گہرے رنگ کی پہنا کریں، آپ پر گہرے رنگ بہت جچتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اپنے سوٹ کی طرف فوراً دیکھا۔ آج میں نے آف وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو ناسمجھی کے عالم میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے ایک فکرے نے میری خاموش دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ گہرے رنگ پہنا کریں، گہرے رنگ آپ پر خوب جچتے ہیں، یہ فکرہ سارا دن میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ پھر رات ہو گئی، اصغر گھر آ گئے، ہم نے کھانا بھی کھایا، مگر آج مجھے اصغر کی لاپرواہی بالکل بھی بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اصغر کی طرف تو میرا دھیان تھا ہی نہیں۔ کھانا کھانے اور نماز ادا کرنے کے بعد اصغر سو گئے۔ میں بھی آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہی فکرہ میرے ذہن میں گردش کیے جا رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی اور جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہی فکرہ تھا۔ میں نے حسب معمول ناشتہ کیا اور نہانے چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں آج میں نے پہننے کے لیے گہرے رنگ کا جوڑا چنا۔ میں خوب اہتمام سے تیار ہوئی اور پھر 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں نے 1:30 بجے ہی ٹفن باکس پیک کر کے رکھ دیا تھا۔ 2 بجے جیسے ہی بیل بجی، میں جلدی سے ٹفن اٹھا کر دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی میں نے پہلی نظر اس پر ڈالی تو وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ٹفن پکڑا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھا آج تو آئینے نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر یکدم میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں نے مسکرا کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ان 2 دنوں میں ہی میں خوش فہمی کے 7ویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، مجھے کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کی فکر تھی۔ اس کا کہا گیا ایک فکرہ سارا دن میری مسکراہٹ کا سبب بنا رہتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری اور رضوان کی بات چیت بڑھنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا، جو کہ میں نے خاموشی سے دے بھی دیا، اور پھر ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی۔
میں تو گھر میں سارا دن اکیلی رہتی تھی اور روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں اس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہمیں 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ادھر میں ابھی تک اولاد کی خوشی سے بھی محروم تھی، اور کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ خیال بھی رہتا تھا کہ شاید یہ کمی بھی میری زندگی میں اصغر کی وجہ سے ہی ہے۔ میں اور رضوان اب ایک دوسرے کے ساتھ خواب دیکھنے لگے تھے۔ اگر ہم دونوں کو یہ بات ناممکن سی نظر آ رہی تھی، ایک طرف میں اس گھر کی طرف دیکھتی تو یہاں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، مگر وہ خود برف جیسے ٹھنڈے جذبات کا مالک تھا، اور دوسری طرف رضوان تھا جو اپنے ایک ہی جادوئی فکرے سے میرا دل جیت لیتا تھا۔ وہ لفظوں کا جادوگر تھا، اپنے لفظوں سے کیسے کسی پر زہر پھونکا جاتا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر وہ ہماری ہی فیکٹری میں ملازم تھا اور اس کی صرف چند ہزار روپے کی تنخواہ تھی۔ یہاں آ کر میں شش و پنج کا شکار ہو جاتی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اصغر سے علیحدگی کا فیصلہ بہت کڑا فیصلہ تھا، یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ اماں ابا اس فیصلے میں میرا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بھی کرنا ہوگا مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ اور پھر رضوان نے ایک دن ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم دونوں کو ایک ہونا ہے تو ہمیں گھر سے بھاگنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میں گھر سے بھاگوں گی تو میرے ہاتھ کچھ نہ کچھ آ جائے گا، لیکن اگر اس گھر سے طلاق لیتی تو پھر میں خالی ہاتھ رہتی اور میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ نہ دیتے۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، میں بھی اندھی ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں پر محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنا ذہن بنانے لگی، میں گھر سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ رضوان نے مجھے موٹی موٹی پلاننگ ساری سمجھا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم دونوں اپنے گھروں سے کچھ پیسے وغیرہ چرا کر ساتھ لے آئیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیں فوراً ہی یا تو کرائے پر مکان دیکھنا ہوگا، اور اگر ہمارے پاس اچھی رقم ہوئی تو ہم کوئی چھوٹا موٹا اپنا مکان لے لیں گے۔ میں نے ایک بیگ میں سارا زیور جمع کر لیا، وہ جو اماں ابا نے مجھے دیا تھا، اور وہ جو اصغر نے مجھے دیا تھا، اور وہ بھی جو اصغر نے مجھے منہ دکھائی پر سونے کا سیٹ دیا تھا۔ سب کچھ میں نے ایک بیگ میں اکٹھا کر لیا۔ اصغر الماری میں کہاں پیسے رکھتا تھا میں جانتی تھی، اصغر نے کبھی وہاں لاک بھی نہیں لگایا تھا۔ میں وہاں سے چند ہزار روزانہ نکال لیتی اور اپنے بیگ میں جمع کرنے لگی۔ تقریباً 3 ماہ میں میں نے 3 لاکھ سے زیادہ رقم جمع کر لی تھی، اور پھر ایک دن خاموشی کے ساتھ میں نے رضوان کے ساتھ اصغر کا گھر چھوڑ دیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے شوہر کی دہلیز پار کر لی۔ شوہر کی عزت یا ماں باپ کی عزت میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ اس وقت میرے لیے اہم تھی تو اپنی محبت، رضوان کی محبت کا بھوت میرے سر پر چڑھ کر اس طرح ناچ رہا تھا کہ میں اس وقت رضوان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہم دونوں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور رضوان نے بہاول نگر کا رخ کیا۔ ہم نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ رضوان نے یہ کمرہ 3 دن کے لیے لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دوران میں جلد از جلد ذاتی مکان کی تلاش کرتا ہوں، جس کا اس نے پہلے ہی یہاں پر اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا۔ بس ہمیں مکان دیکھ کر فائنل کرنا تھا۔ اس دن ہم نے آرام کیا اور اگلے دن ہی ہم مکان دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہمیں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان مناسب قیمت میں مل گیا۔ گو کہ مکان کی حالت خستہ تھی، مگر اس وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت مناسب سی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا تمام زیور اور پیسے رضوان کے حوالے کر دیے اور ہم نے وہ مکان خرید لیا۔ اس کے بعد ہم ہوٹل واپس آ گئے۔ اسی دن شام کو رضوان کہنے لگا، اب ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہاری خلا کا کیس فائل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی وکیل سے بات کرنی پڑے گی۔ وکیل سے بات چیت کرنے کے لیے اور رضوان اپنے دوست کو ساتھ لے کر چلا گیا، اور میں کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا، اور پھر میری آنکھ کسی شور شرابے کی آواز سے کھلی۔ باہر ہوٹل میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا جھانک کر باہر دیکھا۔ تمام لوگ بری طرح بھاگ رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔
باہر کے مناظر دیکھ کر میرا دل خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ باہر یہ بھگدڑ کس لیے مچی ہوئی ہے۔ ابھی میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی اسی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور چند پولیس والے اندر آئے۔ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس افتاد کے دوران میرا دوپٹہ وہیں ہوٹل کے کمرے میں گر گیا تھا۔ میں انہیں مسلسل دہائی دیتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، 10 منٹ رک جائیں، مجھے رضوان کو فون کرنے دیں، ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر ان لوگوں کا رویہ تو ایسا تھا جیسے وہ گونگے بہرے ہوں یا انہیں میری کوئی بات سنائی ہی نہ دے رہی ہو۔ جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلے تو میرے سر پر گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ سامنے ہی پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور اس میں تقریباً 10-12 لڑکیاں موجود تھیں۔ مجھے بھی ان کے ساتھ گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جس طرح میں گھبرائی ہوئی پریشان تھی، اس طرح ان میں سے کوئی بھی لڑکی پریشان نہیں تھی۔ وہ سب ہنس رہی تھیں اور آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔ پیچھے ہی پولیس کی ایک اور گاڑی بھی تھی جس میں 10-12 لڑکے بھی تھے۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑی تھانے پہنچی، پولیس نے لڑکوں اور لڑکیوں کو نکالا اور سب کو الگ الگ لاک اپ میں ڈال دیا، اور پھر ایک ایک لڑکے لڑکی کو نکالنے لگے اور اس سے اس کے تمام خواہش پوچھنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد میری باری آئی اور مجھے باہر لا کر بٹھایا گیا۔ انہوں نے مجھ سے والد کا فون نمبر مانگا، جس پر میں نے انہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور میں نے انہیں رضوان کا نمبر دے دیا۔ ایک پولیس والے نے میرے سامنے ہی وہ نمبر ڈائل کیا اور کچھ دیر بعد دوسری بار ڈائل کیا اور پھر تیسری بار، مگر مسلسل رضوان کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ایک موٹا سا پولیس والا مجھے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، رضوان تمہارا شوہر ہے؟ شادی کب ہوئی اور نکاح نامہ کہاں ہے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ رضوان میرا منگیتر ہے، بس 2-4 دن تک ہم شادی کرنے والے ہیں۔ جس پر پولیس والے نے بلند آواز میں کہا لگایا اور مجھے واپس لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ وہ پورا دن گزر گیا مگر رضوان کا فون بند ہی رہا۔ پریشان تو میں پہلے بھی بہت تھی، مگر اب سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن مجبوراً مجھے ابا کا فون نمبر انہیں دینا پڑا۔ شام تک اماں ابا شرمندگی سے سر جھکائے تھانے میں داخل ہوئے تو میرے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ابا سے کچھ جرمانہ لینے کے بعد پولیس والوں نے مجھے رہا کر دیا۔ بعد میں جو حقیقتیں مجھ پر کھلیں، ان کا سامنا میں ساری زندگی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور رضوان اس ہوٹل میں جا کر ٹھہرے تھے۔ وہ ہوٹل غیر قانونی اور برے دھندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں سے گرفتار ہونے والے تمام لڑکے اور لڑکیاں کسی نہ کسی 2 نمبر کام میں ملوث تھے، اور رضوان وہ فیکٹری سے بھی چوری کر کے فرار ہوا تھا۔ اصغر نے بھی اس کے خلاف FIR درج کروائی ہوئی تھی۔ آخر کار اس واقعے کے 4 ماہ بعد پولیس رضوان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر پولیس اس سے کچھ بھی برآمد نہ کر سکی۔ وہ میرا زیور، پیسہ اور اصغر کا چرایا ہوا پیسہ بھی ضائع کر چکا تھا۔ اصغر اس کیس کے پیچھے تب تک پڑا رہا جب تک رضوان کو سزا نہیں ہو گئی، اور مجھے اصغر نے چند دن بعد ہی طلاق بھیج دی تھی۔ پورے محلے میں ہماری خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، جس کے منہ میں جو آتا وہی فرض کر لیتا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اماں ابا نے تو اس شرمندگی کے مارے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور ابا تو اس واقعے کے بعد ایسا بیمار ہوئے کہ چارپائی سے جا لگے تھے، اور پھر 4 مہینوں کے اندر اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب گھر میں صرف میں، اماں رہ گئے تھے، اور ہمارا کمانے والا کوئی ذریعہ باقی نہیں تھا۔ ابا کی ورک شاپ بند ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد اماں نے ورک شاپ کے ہی ایک ملازم سے بات کر کے وہ دکان کرائے پر دے دی۔ اب بس اسی دکان کے ایک کرائے سے ہم ماں بیٹی اپنا گزارا کھینچ تان کر پورا کرتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں تو ہم کھانا بھی ایک وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اماں کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد جا کر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ اس نے تو مجھے بلانا بھی بند کر دیا ہے، اور رہی میں تو مجھے ہر وقت پچھتاووں کے ناک ڈستے رہتے ہیں۔ میرے کپڑے خستہ حال ہیں، اور مہینے کے آخر میں کھانا بھی ایک وقت کا کھاتی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں پیسے اور رزق کی قلت تھی۔ اب میں ہر وقت اصغر کے گھر کو یاد کرتی ہوں،
جہاں دنیا جہان کی آسائشیں موجود تھیں۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے نفس کی غلامی کی، اور نفس کے اس بے غلام گھوڑے نے بالآخر مجھے اپنے پیروں تلے روند کر خاک میں ملا دیا۔ اب میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔